رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے آگے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ گزارش اتنی ہے کہ پوری توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اللہ سے دعا بھی کر لیں اور اس طرح سنیں گویا زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت دلائی، توجہ دلائی۔ 6 روز تک مسلسل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو متوجہ کیا۔ 7ویں دن آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تاکہ سامنے والا پوری طرح متوجہ ہو، عمل کے لیے تیار ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سب بھی اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دنوں کے بعد 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ 5 باتیں پہلے میں وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر سب کی تفصیلات مستقل شاید ایک جمعہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے یہ فرمایا کہ ابو ذر، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی تقوی کا اہتمام کرو۔ ظاہر میں بھی تقوی ہونا چاہیے اور باطن میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ ظاہر میں تقوی کیا ہے، باطن میں تقوی کیا ہے، میں ابھی تفصیل عرض کروں گا۔ تو پہلی بات اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کرو۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جنات ہو، انسان ہو، غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمایا، جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لو۔ غلطی انسان ہے، غلطی ہوگی، غلطی ہو جائے
اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کرو۔ وہ نیکی کا کام کیا ہے انشاءاللہ تفصیل میں عرض کروں گا میں۔ تو گناہ کے بعد نیکی کا کام، بدی کے بعد جب نیکی کا کام کرو گے تو وہ نیکی کا کام اس بدی کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق خدا میں سے کسی سے بھی کبھی کوئی سوال مت کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے کبھی کوئی سوال مت کرو۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا بھی زمین پر گر جائے، تم اونٹ پہ بیٹھے ہو مثلاً، کوڑا بھی زمین پر گر جائے تو کسی سے مت کہو اٹھا کے دو، بلکہ خود اٹھا لو۔ تو تیسری بات یہ فرمایا کسی مخلوق سے کبھی بھی کوئی سوال مت کرو۔ اگر مخلوق کی طرف تمہاری نظر ہوگی اور مخلوق سے سوال کرنے لگو گے، مانگنے لگو گے تو تمہاری محتاجی بڑھتی چلی جائے گی، اور نظر اللہ کی طرف اگر ہوگا، اللہ سے مانگنے کی عادت ہوگی تو اللہ ہی دینے والے ہیں، اسباب کو متوجہ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ساتھ میں قناعت بھی دینے والے اللہ ہی ہیں۔ تو تیسری بات کیا فرمایا؟ کسی مخلوق سے کبھی کوئی چیز مت مانگو، کوڑا بھی گر جائے تو کسی سے اٹھا کے دینے کا سوال مت کرو۔ ہر کام میں، ہر بات میں سوال اللہ سے ہونا چاہیے۔ چوتھی بات فرمایا کسی کی امانت کبھی اپنے پاس مت رکھنا۔ کہیں گے عجیب بات ہے نا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کی امانت اپنے پاس کبھی مت رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے میں تفصیل عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بھئی امانت رکھنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی سمجھو آپ کے پاس ایک رقم لا کے دیتا ہے، امانتاً رکھ لو، تو یہ امانت رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی امانت رکھ لینے کے بعد خدا نخواستہ کہیں خیانت ہو جائے، پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد کہیں نیت گڑبڑ ہو جائے تو بھئی امانت رکھنا فرض تو نہیں تھا، لیکن امانت آنے کے بعد نیت خراب ہو گئی، خیانت ہو گیا، تو خیانت تو حرام ہے نا۔ فرمایا کہ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو امانت مت رکھو۔ اور پانچویں بات یہ فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے مت بنو۔ آپ کہیں گے یہ بھی عجیب بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان مصالحت کرایا کرتے تھے۔ کبھی آپ کی جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن ایک بار ایک قبیلے میں گئے تھے، دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی تھی، مصالحت کے لیے گئے تھے، اس میں تاخیر ہو گئی، آپ لوٹ کے آئے تو مسجد نبوی میں جماعت ہو چکی تھی، بعد میں آپ نے گھر میں جا کے جماعت کیا ہے۔ تو مصالحت اتنا اہم کام ہے اسلام کی نگاہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز مسجد کی جماعت چھوٹ گئی تھی۔ آپ کہیں گے پھر کیا مطلب فیصلہ کرنے والا مت بنو؟ وہ بھی میں عرض کروں گا تو سمجھ میں بات آئے گی۔ دو آدمی کے درمیان فیصلہ آدمی کرانے بیٹھتا ہے نا، دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ آدمی اس کی جانبداری کر رہا ہے، یہ آدمی اس کی جانبداری کر رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ کمیشن اس سے کھا لیا ہے، پتہ نہیں اس سے کمیشن کھا لیا ہے۔ کبھی کبھی آدمی ایسا کرتا بھی ہے، جس سے دوستی ہے اس کی طرفداری میں بات کرتا ہے۔ تو میں تفصیل عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے مت بنو۔ تو یہ 5 باتیں ہو گئیں، یاد رکھیں گے، ہر ایک کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اپنے ظاہر میں اپنے باطن میں تقوی اختیار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
دوستوں اور بزرگوں، تقویٰ جو ہے نا پورے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے، ہر عمل کا مقصد ہے تقویٰ۔ قرآن میں، حدیث میں سب کا خلاصہ نچوڑ اگر نکالیں آپ، تقویٰ۔ اور تقویٰ کا حاصل ہونا کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے۔ ہر آدمی کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ بغیر تقویٰ کے آدمی گناہوں سے نہیں رک سکتا ہے، بغیر تقویٰ کے آدمی فرائض پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ ظاہر میں بھی تقویٰ ہو، باطن میں بھی تقویٰ ہو۔ بعض لوگوں کے ظاہر میں بڑا تقویٰ ہوتا ہے لیکن باطن میں تقویٰ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ ظاہر میں بڑے متقی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے، بہت ڈر رہے تھے۔ حضرت سے کہنے لگے کانپتے ہوئے، حضرت ایک دفعہ میں راستے سے جا رہا تھا، وہ پھوس کا چھپر تھا، اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو کسی کے چھپر سے ہم نے ایک لکڑی دانت کھودنے کے لیے توڑ لیا تھا، ہم نے اجازت نہیں لیا تھا چھپر والے سے، یہ تو ہم سے بڑا گناہ ہو گیا۔ ظاہر کا تقویٰ دیکھو، ایک لکڑی کے لیے جو ہے خلال کے لیے جو توڑ لیا بغیر اجازت کے، میں نے توڑا، وہ بہت پریشان تھے۔ حضرت نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی چھپڑ میں جو ہے ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے خلال کے لیے توڑ لیا، مسئلہ نہیں، جاؤ۔ کہنے لگے تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہوا وہ آدمی کئی لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے۔ جو ظاہر میں ایک لکڑی لینے کی وجہ سے حضرت کے پاس تقویٰ بگھاڑ رہا تھا ظاہر میں، باطن اس کا کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ یہ پیسے لوگ جو جمع کرتے ہیں نا، بہت سارے بڑے متقی نظر آتے ہیں، بڑے نمازیوں سے ملنا، بہت سارا کام، بہت سارا نیکی، اپنی بہت ساری بڑائی۔ فرمایا کہ ظاہر میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، باطن میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ظاہر میں تقویٰ ہوتا ہے، باطن میں نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے باطن میں ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نہ ظاہر میں تقویٰ ہوتا ہے نہ باطن میں تقویٰ ہوتا ہے۔ شاید بہت کم ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جن کے ظاہر میں بھی تقویٰ، جن کے باطن میں بھی تقویٰ، اور حقیقتاً تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے ظاہر میں بھی ہو، باطن میں بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ کا اختیار کرنا فرض ہے، فرض ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ بغیر تقویٰ کے گاڑی نہیں چلنے والی ہے، بغیر تقویٰ کے شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بغیر تقویٰ کے 5 وقت نماز نہیں پڑھا جا سکتا، بغیر تقویٰ کے آدمی حرام سے نہیں رک سکتا۔ تقویٰ ہے تو ہی یہ سب کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے تقویٰ کا ہونا کیا ہے؟ اختیار کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے، بلکہ قرآن کریم سے آگے بڑھ جائیے آپ، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، زبور ہو، انجیل ہو، تورات ہو، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا تھا، یعنی تورات والے، انجیل والے، زبور والے، بہت سارے صحیفے والے، ان کو بھی میں نے کہا تھا تقویٰ اختیار کرو، اور خصوصیت کے ساتھ تم کو بھی میں کہہ رہا ہوں، یعنی امت محمدیہ کو تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تقویٰ اختیار کرو۔ یہ تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر شریعت کا لب لباب، خلاصہ، اس کو اختیار کرنا فرض ہے، لازم ہے، اختیار کرنا چاہیے۔ اب ظاہر کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، باطن کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ سمجھیں آپ۔ ایک تو ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا باطن ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے یہ چہرہ ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارا جسم ہے، یہ تو ظاہر ہمارا ہے۔ ایک ہمارا باطن ہے، جیسے ظاہر سے اعمال ہوتے ہیں،
کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اپنی نگاہوں سے آدمی اپنے والدین کو بھی دیکھ سکتا ہے محبت کی نگاہ سے، چاہے تو غیر محرم پہ بھی نگاہ ڈال سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس پر بھی مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو نگاہیں ہیں، آدمی چاہے تو صحیح استعمال کر سکتا ہے، غلط استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کان اللہ نے دیے ہیں، چاہے تو آدمی اچھی بات سن سکتا ہے، قرآن سن سکتا ہے، حدیث سن سکتا ہے، دین کی باتیں سن سکتا ہے۔ اگر چاہے تو انہی کانوں سے آدمی گانا سن سکتا ہے، لہو و لعب کی باتیں سن سکتا ہے، غیبتیں سن سکتا ہے، دوسروں کی برائیاں سن سکتا ہے نا۔ تو یہ ہمارا ظاہر ہے، ظاہری اعضاء جو ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کسی کے بھلائی کے لیے اٹھ سکتے ہیں، کسی کی برائی کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہ قدم کسی کی ہمدردی میں، کسی کے تعاون کے لیے اٹھ سکتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ظاہر ہے، ایسی ہمارا باطن بھی ہے۔ باطن دل، اندر کا جو دل ہے نا، ہمارے اندر بھی دل میں، دماغ میں بہت ساری خواہشیں ہیں، بہت سارے جذبات ہیں، ہے نا۔ ہر آدمی کے دل و دماغ میں ایک سمندر ہے، خواہشوں کا سمندر بھرا ہوا ہے، جذبات بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل و دماغ میں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور پہلے اصل میں دل میں وہ خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اچھے یا برے۔ اگر برا جذبہ دل میں ہوا، عمل میں وہی آتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں، دماغ میں خیال آیا اس کا پیسہ لوٹنا ہے، چاہے چوری کے ذریعے، چاہے ڈکیتی کے ذریعے، چاہے زبردستی چھیننا ہے، تو ہاتھ پاؤں عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتا ہے آدمی۔ ایسی ایک آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، نہیں ہم کو یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، دو آدمی لڑ رہے ہیں، چلو بھائی چل کے ان کو مصالحت کرا دیں، دل میں خیال آتا ہے تو آدمی اپنا وقت لگاتا ہے اور اس کے بعد یہ کام انجام پاتا ہے۔ تو یہ ظاہر اور باطن، جیسے ہم ظاہر میں دو طرح کی چیزیں ہیں، جیسے ظاہر میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ظاہر میں بھی دو عمل ہے، ایک ہے گناہوں سے بچنا، ایک ہے فرائض پر عمل کرنا، ایک ہے گناہوں سے بچنا۔ ظاہر کے دو احکامات ہیں، ہم اپنے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچائیں، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھی بچائیں، ہم اپنے کان کو بھی گناہوں سے بچائیں، اور ایسی ہی شریعت پر بھی عمل کریں، ظاہر سے ہونا ہے۔ لیکن دل میں پہلے وہ جذبات آنا چاہیے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، بیان اس نے سنا، دل میں خیال آیا کہ نہیں غلط ہو رہا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، نمازیں پڑھنی چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کب آخری ہچکی آئے بات ختم۔ اور آج کل تو ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک کے اور حادثاتی طور پر جو موت ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، عام طور سے اچانک آج کل زیادہ حادثے کے طور پر۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفجع، ہمیں بھی مانگنا چاہیے، اے اللہ اچانک کی موت سے ہم کو بچائیے، اچانک کی موت سے ہمیں بچائیے۔ رسول اللہ نے یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ اچانک کی موت سے ہمیں بچائیے۔ ہم جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بغیر کچھ کہے سنے انتقال ہو گیا، بیٹھے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہنے سننے کا موقع نہیں ملا، یہ اچانک کا موت ہے۔ تو اچانک کے موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے، بچائیے۔ لیکن آج کل حادثاتی موت ہے، آدمی سو رہا ہے تو سوتا رہ گیا، ہارٹ اٹیک آیا فوراً مر گیا، عام طور سے ایسا ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے 2-3 مثالیں دی تھیں، اور کل کا تو واقعہ، خیر وہ تو بیمار تھے، مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات جانتے ہیں، بنگلور جانتا ہے، کرناٹک جانتا ہے کہ وہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے بانی و محتمیم تھے۔ تو کل ان کا اچانک انتقال ہوا، طبیعت پہلے سے خراب چل رہی تھی، انتقال ہوا، اور پھر کل رات ہی 10 بجے ان کا جنازہ ہوا اور قبر میں ڈال دیے گئے، اللہ کے سپرد کر دیے گئے۔ بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، اور جو دین کی خدمات انہوں نے کی ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہے، ہم دعا کریں گے مغفرت کی، ہر ایک کے لیے ہم کریں گے، جانے والے کا حق ہے کہ ہم مغفرت کی دعا کریں۔
لیکن ہمارے عمل کا جواب تو ہم کو دینا ہے نا، اس لیے ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب آخری گھڑی آ جائے، اس سے پہلے توبہ کر کے لوگوں کا معاملہ راف صاف کر کے بالکل تیار رہنا چاہیے۔ جب موقع ہے چلو چلیں گے۔ تو ظاہر اور باطن میں تقوی آنا چاہیے۔ اللہ نے ہر کتاب میں، ہر شریعت میں یہ بات کہی، اور خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان اتقوا اللہ۔ قرآن کریم میں بار بار تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تقوی اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہے، تقوی نہیں ہے پھر بے لگام ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی آخر آئے گا کیسے؟ تقوی بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، وہ آئے گا کیسے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ تو علماء نے لکھا ہے 3 طریقہ ہے۔ تقوی ہم سب کو چاہیے نا بھائی، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کتنی چیز چاہیے؟ 3 کام اگر کرے گا تو اللہ اسے تقوی عطا فرمائیں گے۔ بغیر اس 3 کام کے اگر تقوی آ بھی جائے، عارضی ہوگا، آئے گا چلا جائے گا، مستقل نہیں رہے گا۔ مستقل رکھنے کے لیے اکابرین نے، علماء نے فرمایا کہ 3 کام جو کرے گا مستقل، اللہ اسے اپنا تقوی عطا فرمائیں گے اور تقوی کا نور عطا فرمائیں گے۔ اور اکابرین، یہ 3 بات تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن اکابرین نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، خاص طور سے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بار بار اپنے مواعظ میں یہ کہا ہے، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں آپ۔ اللہ نے ہر آدمی کو عقل دیا ہے نا، ہر آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ عقل دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی اپنے عقل کا استعمال اپنے دنیا کے کاموں میں کرتا ہے نا۔ بھئی کیسے ہماری دکان اچھی چلے، کیسے ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، کیسا ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے، رات دن آدمی اپنے دماغ کا استعمال، اپنے پوری صلاحیت کا استعمال کس چیز میں کرتا ہے؟ اپنے معاش کے لیے کرتا ہے، اپنی دنیا کے لیے کرتا ہے، اور کرتے کرتے آخر میں انسان مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل اور دماغ کی پوری صلاحیت لگا دیتا ہے۔ ایک دکان ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے، ایک گھر ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے، اگر اس شہر میں ہے دوسرے شہر میں ہو جائے، اگر ایک چیز کے مالک ہیں 10 چیز کے مالک بن جائیں۔ پوری زندگی آدمی اپنے دل و دماغ کی صلاحیت کو دنیا حاصل کرنے میں، عہدہ حاصل کرنے میں لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ لگاتا ہے نا۔ ہر آدمی اپنے دل و دماغ کی صلاحیت مرتے وقت تک بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اپنے پورے دل و دماغ کی صلاحیت لگاتا ہے کہ کس طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، پیسہ آ جائے، بچے اچھے ہو جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے، یہی کرتا ہے نا۔ تو اکابرین نے توجہ دلایا، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی، اللہ نے دل و دماغ جو عطا کیا ہے، جس دل و دماغ کو زندگی بھر دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہو، اللہ کے بندے اس دل و دماغ کو آخرت کے لیے کوئی استعمال نہیں کر رہے ہو۔ بار بار زور دیا ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کا استعمال آخرت بنانے کے لیے کریں، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہمارے آخرت میں جو امتحانات ہیں ہم پاس کر جائیں۔ تو دنیا کے معاملے تو ہر آدمی سوچتا رہتا ہے کیسے دنیا بڑھے، لیکن اللہ نے دل و دماغ جو دیا ہے اصل میں کہ آدمی اس کو پوری توجہ سے غور سے سوچے، ہماری آخرت کیسے اچھی بنے گی۔ بھئی سوچے گو تو ہی عمل کا مسئلہ آئے گا نا، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، سنتے ہیں تو لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اڑا دیتے ہیں، کوئی بعد میں آتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ بڑا طبقہ ہے جو کوئی عالم کا بیان اور دینی بیان مواعظ سنتے ہی نہیں ہے، جب سنو گے ہی نہیں تو آگے کیا عمل کی بات ہے۔ حالانکہ پوری توجہ اس پر لگانی چاہیے۔ بھئی ہم قرآن و حدیث کی بات علماء
تیار کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اپنے پورے دل و دماغ کو جس طرح دنیا کے لیے ہم لگا رہے ہیں، ایسی آخرت کے لیے کیوں نہیں لگاتے ہیں ہم؟ تو انشاءاللہ اپنے دل و دماغ کو آخرت بنانے کی طرف لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ طے کیجئے، دل و دماغ کو آخرت کے لیے لگاؤ۔ آخرت ہمارا بہتر ہو گیا، ہمیشہ بہتر ہو گیا۔ دنیا بہتر ہو گیا، 70 80 90 اور کیا اس کے بعد کرو گے؟ جانا تو ہے نا، مرنا تو ہے نا۔ دنیا چاہے جتنا دل و دماغ لگا کے بہتر کر لو، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، یا کوئی شک ہے اس کے اندر؟ نہیں نا۔ اور آخرت کے لیے اگر دل و دماغ لگایا، بھئی یہاں سے ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، دین یہ بتا رہا ہے کہ یہ فائدہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ ہو رہا ہے، نمازیں پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، حج کرنا چاہیے، دوسروں کی خیر خواہی کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال سے بھی آدمی چاہے جنت حاصل کر سکتا ہے، لیکن نہیں، آدمی کا دل نہیں کرتا ہے دینے کا دوسروں کو۔ ارے کسی غریب کو دے رہے ہو، اپنے لیے دے رہے ہو، اپنی آخرت کے لیے آپ جمع کر رہے ہو۔ تو انشاءاللہ اپنے دل و دماغ کو اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے نا۔ طے کیجئے، طے آپ کو کرنا ہے، عمل آپ کو کرنا ہے، ہم نہیں عمل کر دیں گے، کوئی اور آپ کے بدلے میں عمل نہیں کر دے گا۔ قبر آپ کے سامنے، جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنے دل و دماغ کو لگائیے۔ دوسری بات یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس آیت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی بندہ اگر اس آیت پر عمل کر لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب۔ کیسے کامیاب دونوں جہاں ہو جائے گا؟ جو اللہ کے رسول نے تشریح فرمائی وہ عرض کرتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر۔ انسان کے جو حالات ہیں، 3 مرحلوں سے انسان گزرتا ہے۔ ایک دنیا کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، اس کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، اس کے بعد تو یا تو جنت ہے، وہاں کوئی مرحلہ نہیں ہے، جنت ہے تو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے نا۔ تو یہ دنیا کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے اور حشر کا مرحلہ ہے۔ دنیا کے مرحلے میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے، دنیا کے مرحلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی غم نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، ہر آدمی چاہتا ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے راحت سے زندگی گزرے، اچھا پیسہ ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، عزت، ہر آدمی چاہتا ہے نا۔ یہ دنیا کا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ قبر کے بارے میں، جو لوگ قبر پر یقین رکھتے ہیں، مومن تو رکھتا ہی ہے، غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہماری قبر بہتر ہو جائے، اس میں سانپ نہ ہو، اس میں بچھو نہ ہو، کیڑے مکوڑے نہ ہو، عذاب نہ دیا جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہماری قبر وسیع ہو جائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے، ہر طرح کے آرام و راحت حاصل ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے نا۔ 2 ہی مرحلہ ہے۔ حشر میں بھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ حشر میں جو گرمی ہوگی، اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں شرابور اور غرق ہوگا، اور اتنی پریشانی ہوگی کہ ہر آدمی چاہے گا چاہے کچھ ہو، حساب تو ہو پہلے۔ اس میں کچھ اللہ کے بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، بڑے آرام و راحت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آدمی چاہے گا کہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی عذاب نہ ہو، یہی چاہتا ہے نا۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، 2 باتوں کی ضمانت۔ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی پریشانی، یہ نہیں کہا کہ آخرت کی پریشانی۔ جب مطلق ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی بھی شامل ہے اور آخرت کی بھی شامل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے مشکلات کو دنیا میں بھی حل کر دے گا، قبر میں بھی حل کر دے گا، آخرت اور میدان حشر میں بھی حل کر دے گا۔ دوسرا مرحلہ یرزق من حیث لا یحتسب، بھئی اچھا کھانا ہو، راحت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اللہ نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے۔ مطلب جو تقوی اختیار کر رہا ہے دنیا میں بھی ہم اس کو راحت دیں گے، سکون دیں گے، اچھا رزق دیں گے، اور قبر میں بھی دیں گے، حشر میں بھی آخرت میں بھی دیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس آیت پر جو آدمی عمل کر لیتا ہے ہر مرحلے میں کامیاب۔ اور مگر بات وہی ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ کو پوری زندگی دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن اپنے دل و دماغ کو اپنی آخرت کے لیے نہیں لگاتا ہے۔ ہماری آخرت کیسے بہتر ہو جائے، ہماری قبر کیسے بہتر ہو جائے، ہمارا حشر کیسے بہتر ہو جائے۔ اور جنت الفردوس، جنت کے جو ہے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر درجہ جو ہے اتنا آسمان و زمین کی اتنا بلند ہے، اور 2 جنتوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ 100 سمجھانے کے لیے بتایا، کتنی طبقات ہیں وہ اللہ کو علم ہے۔ سب سے اوپر کا درجہ جو ہوگا وہ جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ، اپنی زبان میں پینٹ ہاؤس کہہ لیجیے آپ آج کے لحاظ سے، یعنی 100 جنتوں کے اوپر کا جو حصہ ہوگا جنت الفردوس، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ سب سے اعلیٰ ترین جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ مانگنے میں کیا لگا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ حق کی بات اگر دیکھیں تو جنت مانگنے کا منہ بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، لیکن مانگ رہے ہیں، اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ نے جب ایمان دیا ہے اور ایمان کے راستے پہ لگایا ہے، انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا کریں گے اور جنت الفردوس بھی انشاءاللہ عطا کریں گے۔ لیکن تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 3 کام میں نے عرض کیا ہے۔ 3 کام، توجہ ہے نا؟ وہ میں نے عرض کیا ہے، یہ مت کہیے گا کہ بھئی یہ تو پہلے سے جانتا ہوں، شیطان دل میں لائے گا۔ جانتے ہو، شیطان کو پوچھو گریباں پکڑ کے، عمل ہے کیا ہمارا؟ شیطان یہی بھڑکاتا ہے نا؟ نہیں، پہلی بار جیسے سن رہے ہیں، صحابہ کا طریقہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جتنی بار کسی بات کو کہیں پوری توجہ سے صحابہ سنتے تھے جیسے آج ہی ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ تو عمل کرنے والے کی تو نیت یہی ہوگی نا۔ تو تقوی کیسے حاصل ہو؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے 3 کام کرنا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، سب سے لازمی اور ضروری کام، تقوی والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ بغیر تقوی والے کے اگر تقوی کہنے سننے سے آ بھی جائے، آپ نے کہ بیان سن لیا، دل میں ڈر آیا ہے، بھئی نماز پڑھنا، قبر ہے، حشر ہے، اگر آ بھی گیا تو وہ چلا جائے گا، نہیں ٹکے گا وہ۔ تقوی والے کی صحبت اختیار کرو گے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے، اگر آپ نے عمل کے ارادے سے تقوی والے کی صحبت اختیار کیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا نا بہت پہلے کہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے، ایمان والو تم کو چاہیے تقوی اختیار کرنا ہے، صادقین صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اور کوئی کہے کہ نہیں، کہ آج کل تو صالحین ہے نہیں، صادقین ہے نہیں، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں صادقین کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ صبح قیامت تک صادقین موجود رہیں گے۔ اگر صادقین ختم ہو جائیں تو اللہ کی یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ نے جب کہا صادقین کی صحبت اختیار کرو تو اس کا مطلب ہے قیامت تک صادقین رہیں گے، صالحین رہیں گے، مخلص علماء رہیں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ ان کو پہچانیں اور ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ تو پہلا کام تقوی اختیار کرنے کے لیے ہے کہ تقوی والوں کی صحبت آپ کو اختیار کرنا پڑے گی۔ اور آپ کہیں چلو کسی کی بات مان لیا، نہیں، دنیا میں تو رہیں گے تقوی والے، اللہ نے کہہ دیا تو یقیناً رہیں گے،
لیکن ہم جہاں ہیں وہاں تقوی والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے چلو کوئی ایسی بستی ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں تقوی والے نہ ہوں، اللہ والے نہ ہوں، علماء نہ ہوں، ٹھیک ہے مان لیا۔ تو علماء کہتے ہیں اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی دوست تو ہوگا نا، ہر آدمی کا کوئی ایک آدھ دوست تو ہوتا ہی ہے کم سے کم، تو اپنے دوست کے ذریعے بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہو۔ کیسے بھائی؟ دوست سے اصلاح ایسے کر سکتے ہو، اگر آپ کا مخلص دوست ہے اس سے یہ معاہدہ کر لو، طے کر لو اپنے مخلص دوست سے کہ دیکھو ہمارے اندر اگر کوئی برائی دیکھو بتا دینا بھائی، میں تمہارے اندر کوئی برائی دیکھوں تو بتا دوں گا۔ یہ سچی دوستی ہے، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ انسان کو اپنے غلطیوں کا علم نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں آدمی کو اپنی پیٹھ نظر نہیں آتی ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں مست رہتا ہے، لیکن دوسرا تو دیکھ سکتا ہے نا۔ تو کسی آدمی سے اس لیے دوستی کرو۔ آج ہماری دوستی تو دنیا کے لیے ہوتی ہے یا یوں ہی بلا وجہ گپ شپ کرنے کے لیے، ملنے جلنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، فرمایا کہ نہیں دوستی کرو دین کے لیے، اور ایسے دوست سے بات پکی کر لو کہ اگر ہمارے اندر کوئی برائی دیکھو بلا جھجک نشاندہی کرو، اور آپ اس کے بارے میں کہیں تمہارے اندر کوئی برائی ہو ہم تم کو بتلائیں گے۔ یہ دوستی کام کی دوستی ہے۔ وہ دوستی کس کام کی ہے؟ نماز کے بعد ملے، مسجد سے ہی غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا، دکان سے آگے بڑھے، ان کی بات ان کی بات، یہ تو لعنت ہے نا بھائی، یہ غیبت کا پلندہ ہے، گناہ ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اس کو ختم کرو۔ دوستی اس لیے کرو تاکہ ہماری اصلاح، پہلا تو وہی ہے کہ تقوی والے کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ اگر نہیں ہے کہیں تو کسی سے دوستی کر لو، دوستی اصلاح کے لیے کرو۔ کوئی آدمی کہے نہیں ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، ہماری کسی سے دوستی بھی نہیں ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ فرمایا کہ پہلی بات تقوی کے لیے وہ کام کر لو، دوسرے نمبر پہ کسی سے دوستی کر لو۔ کوئی کہے دوست بھی نہیں ہے تو تیسرے نمبر پر حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن کے ذریعے اصلاح کر لو۔ حضرت دشمن تو ہر ایک کے ہوتے ہیں نا، آپ کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ شاید کوئی ایسا آدمی ہو جس کا دشمن نہ ہو، کسی کا دشمن کھلا ہوتا ہے، کسی کا چھپا ہوتا ہے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج کل تو دشمنی ہی دشمنی، آدمی ظاہر میں نہیں بھی بولتا ہے، دلوں میں حسد لیے رہتا ہے، بغض لیے رہتا ہے، اور تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہمارا سامنے والا مر جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے تو بہتر، اس کو سکون و اطمینان۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن عام طور پر جذبات یہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر اپنے دشمن کے ذریعے سے اصلاح کرو۔ پوچھا کسی نے حضرت دشمن سے کیسے اصلاح ہوگا؟ کہا دیکھو دشمن جو ہے نا، جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ بڑی باریک بینی سے چشمہ لگا کے ہر برائی کو دیکھتا رہتا ہے۔ لہذا معلوم کرو ہمارا دشمن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا دشمن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اور دشمن باریک بینی سے ہماری غلطیوں کو پکڑ کے رہتا ہے۔ جو گناہ معلوم ہو جائے اپنی اصلاح کر لو۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت لقمان اللہ کے بڑے ولی ہیں، بعضوں نے کہا اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اپنی اصلاح کیسے کیا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی اصلاح جو کیا ہے دشمنوں کے ذریعے کیا ہے۔ کہا حضرت دشمن سے اصلاح کیسے؟ فرمایا کہ دشمن نے جو جو عیب ہمارے اندر بیان کیے ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بھئی دشمن کہہ رہا ہے نا، یقیناً باریک بینی سے دیکھ رہا ہے وہ، لہذا ہم نے دشمن کے ذریعے اصلاح کر لیا۔ تو آدمی اگر اصلاح کرنا چاہے دوست کے ذریعے کر سکتا ہے، آدمی اصلاح کرنا چاہے دشمن کے ذریعے کر سکتا ہے۔ چلو کوئی کہے ہمارا دوست بھی نہیں ہے، دشمن بھی نہیں ہے، ہم جہاں ہیں کوئی اللہ والا بھی نہیں ہے نا، آدمی اگر چاہے تو ایک بڑے عالم نے کہا کوئی مخلص بندہ اگر اپنے مسجد کے مؤذن کے دامن تھام لے انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اخلاص تمہارے اندر ہونا ہے، اصلاح کا جذبہ تمہارے اندر ہونا ہے۔ آدمی کے اندر اخلاص نہ ہو، اصلاح کا جذبہ نہ ہو، ہر آدمی میں کیڑے نکالتا رہے گا۔ جو مخلص نہیں ہوگا نا اس کا کام ہی یہ ہوگا برائی نکالو، برائی نکالو، مؤذن میں یہ برائی، امام میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی، اس کا کام ہی وہی ہوگا۔ لیکن مخلص ہوگا تو وہ مخلص بہرحال جس سے بھی چاہے تو دشمن سے آدمی اصلاح کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اور چوتھی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، اور حکیم الامت، پہلی بات میں نے کہا تھا نا مراقبہ کر لو، چوتھی بات، پہلی بات تو یہ کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، 3 بات میں عرض کر رہا تھا نا، دوسری بات اور امام غزالی کی چوتھی بات کہ دوست نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا پھر اس کے لیے اپنی اصلاح کرنا، اپنا مراقبہ کر لو، مراقبہ کر لو۔ علماء نے لکھا ہے کوئی مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ روزانہ فجر بعد ہو، عشاء بعد ہو، گھر میں سونے سے پہلے بستر پہ 5 منٹ 10 منٹ مراقبہ کرو، سر جھکاؤ، اپنے دن بھر کا جائزہ لو کہ ہم نے آج کیا گناہ کیا، کیا ثواب کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، مراقبہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی قسم جو آدمی 40 روز تک مسلسل مراقبہ کرے گا وہ دیکھے گا اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ روزانہ مراقبہ کرو، تو یہ مراقبہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ تو آدمی مراقبہ تو کہیں کر سکتا ہے نا، پہاڑ میں بیٹھا ہے تو بھی مراقبہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے دوست کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے دشمن کی ضرورت ہے، نہ کسی اللہ والے کی ضرورت ہے۔ مراقبہ جو کرنا ہے آدمی کو خود اپنا جائزہ لینا ہے، دوسرے کیا ہمارا جائزہ لیں گے، خاک لیں گے، ہم اپنا جائزہ خود لیں گے۔ روزانہ یہ کام کرو، 10 منٹ سر جھکا کے بیٹھ گئے بستر پہ لیٹنے سے پہلے یا عشاء کی بعد یا فجر کے بعد، اپنا جائزہ خود لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جواب دینے سے پہلے آج اپنا احتساب خود کر لو، ہے نا؟ وہ ہے نا حاسبو قبل ان تحاسبو، بھائی حساب لیے جانے سے پہلے حساب کر لو بھائی، اپنا حساب جو کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے آج اپنا حساب کرو نا۔ روز کا روز حساب کرتے رہے تو ذرا آسان مسئلہ رہے گا، اصلاح کرنا بھی آسان رہے گا، توبہ کرنا بھی آسان رہے گا۔ تو مراقبہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ صبح میں شام میں شاید وقت ہو گیا ہے، نہیں تو وقت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ میں نے جو بتایا وہ یاد کر کے رہیں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں پوچھوں گا میں نے کیا بتایا ہے، جو باقی ہے وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نے عرض کیا پہلے میں کہہ چکا ہوں، حضرت مولانا زین اللہ